بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا۔ وہاب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی حرکتیں کر رہا تھا۔ بالآخر ویرانے میں آن پہنچا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا، اور بچوں سے کہنے لگا میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہاب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس بھی کھاتا ہے؟ ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ گھاس چرنے جاتا ہے، وہاب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہاب ہنسا، بچے بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، وہاب، ہمیں بھی تمہارے گھوڑے پر سواری کرنی ہے۔ وہاب نے انہیں پلٹ دھکیلا۔ خبردار، کوئی قریب نہیں آئے گا، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہاب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہاب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہاب نے اس کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں وہاب نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہاب، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند بھری آنکھیں کھولی، اپنے چاروں طرف جمع شناس چہروں کو دیکھنے لگا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، اور نہ ہی دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی شخص بولا۔ میں تمہاری زبان میں بول رہا ہوں، وہاب نے جواب دیا۔ کوئی بولا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاب نے جواب دیا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ وہاب نے کمال بے نیازی سے کہا۔ پھر اس کے رشتہ داروں نے کہا، نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کسی کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا اور رازداری سے بولا، خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر تو کیا کوتوال، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایہ نشان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو کر بولے۔ وہاب نے جواب دیا، بھلا یہ میرے شایہ نشان کیوں نہیں ہے؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے۔ روز محشر اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زج ہو گئے۔ انہوں نے بہترین کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج کیا جائے، لیکن وہاب رضامند نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔